أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما لا يحب اللہ نہیں پسند کرتے اللہ الجہر بالسوء من القول آواز کا بلند کرنا بالسوء من القول بری بات کا الا من ظلم مگر وہ جس پر ظلم کیا گیا ہو وکان اللہ سمیعا علیم اور ہیں اللہ سننے والے جاننے والے ان تبدو خیرا اگر تم علانیہ نیکی کا کام کرو او تخفو یا چھپاؤ سے او تعفو عن سوء یا تم معاف کر دو برائی کو فإن اللہ کانا بس بے شک اللہ تعالی ہیں عفواً معاف کرنے والے قدیرہ قدرت والے ان الذین یکفرون باللہ بے شک جو لوگ کے انکار کرتے ہیں اللہ کا ورسلہ اور اس کے رسولوں کا ویریدون اور چاہتے ہیں ان یفرقوا کہ وہ تفریق ڈال دیں تفریق کریں وہ بین اللہ ورسلہ اللہ اور اس کے رسولوں کے بیچ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ کہ ہم ایمان لائیں گے بعض کے ساتھ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور ہم انکار کریں گے بعض کا وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا کہ وہ بنا لیں اس کے بیچ راہ اولئک هم الکافرون حقا ایسے ہی لوگ ہیں پکے کافر وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب مہینہ عذاب رسوا کر دینے والا والذین آمنوا باللہ اور جو لوگ کہ ایمان لائے اللہ کی ذات کے ساتھ ورسلہ اور اس کے رسولوں پر ولم یفرقوا اور نہیں انہوں نے تفریق کی بین احد منہم ان میں سے کسی ایک کے بیچ بھی اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وہی لوگ ہیں کہ ان قریب دیں گے انہیں اللہ ان کے اجر ثواب وکان اللہ اور ہیں اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والے مہربان اس سے پہلے منافقین کے حوالے سے مضمون چل رہا تھا تو اب یہاں اللہ جل شانہ نے
ایک اہم اخلاقی تعلیم دی ہے کہ کوئی شخص کسی پر ظلم زیادتی نہ کرے اور کسی کی ذلت والی باتیں، کسی کو رسوا کرنے کی باتیں وہ نہ کرے۔ اللہ تعالی کسی کے دل آزاری کی باتوں کا کھلم کھلا کرنا اور بد اخلاقی کی باتیں کھلے بندو کرنا اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ لا يحب اللہ الجہر، نہیں پسند کرتے اللہ الجہر بالسوء من القول۔ جہر کا اصل معنی ہوتا ہے زور کی آواز نکالنا، چلانا، چیخنا، تو مراد اس سے کھلم کھلا علانیہ بات کرنا۔ الجہر بالسوء من القول، بری بات کا کھلے بندوں کرنا، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ جس بھی حیثیت کی ہو، کسی کی تذلیل کی بات ہو، کسی کے کسی عیب کی بات ہو، کسی کی غیبت کے حوالے سے ہو، کسی کا کوئی راز ہو اس کو کھول رہا ہو آدمی، یا کسی کو گالم گلوچ کرنے کی بات ہو، کوئی بھی ایسی صورت ہو تو اللہ اس کا یوں چلانا، چیخنا، اونچی آوازوں کو ایسی باتوں میں نکالنا پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، مگر وہ شخص کے جس پر ظلم کیا گیا ہو، کہ ایک آدمی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ایک آدمی سے زیادتی ہو رہی ہے، اب وہ اس کے جواب میں اگر گالی دے تو اس کو اجازت ہے، اس کے لیے یہ گناہ نہیں ہے، وہ مظلوم ہے۔ یا وہ لوگوں کے سامنے فریاد کرے کہ فلاں شخص نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، فلاں نے مجھے تھپڑ مارا ہے، فلاں آدمی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب یہ جو مظلوم ہے اور یہ اپنی مظلومیت کا رونا لوگوں کے سامنے روتا ہے، یہ تو گناہ نہیں ہے، لیکن جو ظلم کی ابتدا کر رہا ہے وہ شخص گناہگار ہے۔ اور جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمی ان میں کسی بات میں اختلاف ہو اور کوئی آدمی ان میں جو بھی ابتدا گالم گلوچ کی کرے گا، ابتدا وہ گندی گفتگو کی کرے گا، ابتدا وہ کسی بھی غلط کام کی کرے گا، اور دوسرا آدمی اس کے جواب میں اس کو کچھ کہتا ہے، تو گناہگار ابتدا کرنے والا ہے، جواب دینے والا گناہگار نہیں ہے۔ وہ جب تک برابر کا معاملہ رکھے، اگر اس نے 4 تھپڑ رسید اس کو کیے، جواب میں اس نے بھی 4 تھپڑ اس کو مار دیے، تو جواب دینے والا گناہگار نہیں ہے۔ اگر اس نے 5 دیے تو اب یہ ظالم بن جائے گا، اب یہ 5ویں مارنے پہ گناہگار ہو جائے گا۔ تو الا من ظلم، ہاں مگر جو مظلوم ہے وہ اپنے ظلم کا رونا روئے لوگوں کے سامنے، تو یہ کوئی برائی نہیں ہے اور یہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ ایک خاص موقع کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ کئی مواقع ان میں سے ایک یہ بھی آتا ہے کہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم ایک علاقے کی طرف گئے اور ان لوگوں نے صحابہ نے حضور سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ہم کسی علاقے میں جائیں اور ان لوگوں سے ہم مہمان نوازی کا مطالبہ کریں، دور دراز کا سفر ہو۔ ظاہر اس زمانے میں یہ سرائے کا نظام، ہوٹل کا نظام نہیں تھا،
کہ مسافر کہیں جا کے اس جگہ رہ جائے، تو یہی ہوتا تھا کہ جس آبادی میں رات پڑتی تھی لوگ اس آبادی میں رہ جاتے، ٹھہر جاتے، رات گزار لیتے، اور آبادی کے لوگ ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ یہ ایک روایت تھی اور لازمی تھا آبادی والوں پر ان مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا۔ تو حضور سے پوچھا گیا کہ ہم کسی جگہ اتریں اور وہاں کے لوگوں سے مہمانی کا مطالبہ کریں اور وہ مہمان نوازی نہ کریں، یعنی کھانا وانا نہ دیں، ٹھہرنے کو جگہ نہ دیں، تو کیا ہم زبردستی ان سے اپنی مہمان نوازی کروا سکتے ہیں؟ زبردستی ان سے کھانا رہائش لے سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، جب مطالبے کے باوجود وہ مہمان نوازی نہ کریں تو تم اس کے جواب میں ان سے زبردستی اپنی ضرورت کی چیزیں لے سکتے ہو۔ تو یہ فرمایا کہ ابتدا زیادتی کی کوئی نہ کرے، ہاں جس آدمی نے زیادتی کا جواب دیا اور برابر کا دیا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، گناہگار ابتدا کرنے والا شخص ہوگا۔ تو فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور ہیں اللہ جل شانہ سننے والے جاننے والے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوہ تعفو عن سوء، اگر تم ظاہر کر کے علانیہ خیر کا کام کرو تو اس کی ایک تشریح تو یہ ہے کہ خیر سے مراد اطاعت کے کام ہیں، عبادات نیک اعمال ہیں، کہ اگر تم نیک نیتی سے عمل کرو اور اس کو ظاہر کر کے کرو لوگوں کی دعوت کی خاطر، لوگوں کو نیک عمل کی طرف متوجہ کرنے کی نیت سے، تو ٹھیک ہے۔ او تخفو، یا اس کو چھپا کے نیکی کے کام کو کرو، تو دونوں پہلو ٹھیک ہیں، لیکن ظاہر کرنے میں تمہاری نیت ریاکاری اور دکھلاوے کی نہ ہو۔ اور دوسرے مفہوم اس کے یہ ہیں، تشریح اس کی خیر کی یہ ہے کہ خیر سے مراد مال ہے، اور یہ خیر اس معنی میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے۔ ان تبدوا خیرا، اگر تم ظاہر کر کے اپنا مال خرچ کرو، یعنی صدقہ خیرات، مالی جو نیکی کے کام ہے، یہ تم کھلے بندوں علانیہ کرو تو بھی ٹھیک ہے جب ریاکاری نہیں ہے، لوگوں کو صرف اس نیک کام کی طرف دعوت دینا مقصود ہے۔ او تخفو، یا اس کو چھپا کے کرو تو اس میں تمہارا اختیار ہے۔ او تعفو عن سوء، تو یہ پچھلے مضمون سے اس کا تعلق ہے کہ تم سے کوئی آدمی زیادتی کر رہا ہے اور تم اس کا جواب دیتے ہو تو اس کی تمہیں اجازت ہے، لیکن اگر او تعفو عن سوء، اگر تم درگزر کر جاؤ اس برائی سے، اس برے رویے کے مقابلے میں تم معاف کر دینے کا رویہ اپناؤ، تو فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ جل شانہ کو یہ تمہارے معاف کرنے والی ادا زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ عفواً وہ خود عفو ہے، خود معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں کے قصور پر، بندوں کی زیادتیوں پر، ان کی نافرمانیوں پر، ان کی سرکشی پر بندوں کو بار بار معاف کرتا ہے، تو وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے اگر تم کسی کی زیادتی پر اس کو معاف کر دو تو بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، قدیرہ، اور اس کا معاف کرنا قدرت کے ساتھ ہے، باوجود اس کے کہ وہ بندے سے انتقام لے سکتا ہے، بندے کو اس کی غلطی اور نافرمانی پر عذاب دے سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، لیکن قدرت ہونے کے باوجود وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اس لیے تمہیں بھی معاف کر دینا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کسی کا نوکر خادم، اس کا جو ماتحت ہے، وہ اگر دن میں غلطی کرتا ہے تو دن میں کتنی دفعہ اس کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ ایک دفعہ غلطی کی، 2 دفعہ کی، 3 دفعہ کی، تو کتنی دفعہ اس کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70 مرتبہ۔
تو یہ 70 کا جو عدد ہے یہ اصطلاحاً کثرت کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی جتنی دفعہ بھی وہ غلطی کرے تم اس کو معاف کرتے جاؤ، یعنی کثرت سے معاف کرو تم، یہ اللہ کو ادا پسند ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، اب یہاں اللہ جل شانہ نے عیسائیوں اور یہودیوں کی اس حرکت کا بیان کیا ہے جو وہ بعض انبیاء کو مانتے اور بعض دوسروں کا انکار کر دیتے تھے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ دشمنی رکھتے، ان کا انکار کر دیتے اور حضور کا بھی انکار کیا۔ اسی طرح عیسائی بھی ضد میں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان کر حضرت موسیٰ کا انکار کر دیتے اور حضور کا بھی انہوں نے انکار کیا۔ تو فرمایا کہ یہ کفر ہے کہ کچھ نبیوں کو ماننا اور کچھ کا انکار کرنا۔ ایمان یہ ہے سب کو مانو اللہ کے سچے پیغمبر۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک جو لوگ کہ انکار کرتے ہیں اللہ کا ورسول اور اس کے رسولوں کا، اور کسی ایک کا بھی انکار، یہ سب رسولوں کا انکار ہے۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ وہ تفریق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے بیچ میں، یعنی رسولوں میں تفریق کی صورت یہ کہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے بِبَعْضٍ بعض پر، یعنی یہودی کہتے ہیں ہم حضرت موسیٰ پر ایمان لائیں گے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کفر کریں گے بعض کے ساتھ، یعنی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانیں گے۔ حضرت عیسیٰ کو بہت برا بھلا کہتے تھے یہودی، اور حضور کو بھی نہیں مانتے، یہ تفریق ہے ان کا۔ اور اسی طرح عیسائیوں کا معاملہ کہ وہ بھی کہتے نؤمن ببعض، ہم بعض کو مانیں گے حضرت عیسیٰ کو اور باقیوں کو نہیں مانیں گے، ونکفر ببعض، اور ہم کفر کریں گے بعض کے ساتھ، ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بنا لیں اس کے بیچ ہدایت کا اپنا راستہ، یعنی کچھ نبیوں کو مانے کچھ کو نہ مانے، یہ راستہ کو بنائیں، تو یہ کوئی ہدایت کا یا اچھائی کا راستہ نہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ دونوں طبقے عیسائیوں اور یہودیوں کے پکے کافر ہیں۔ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کر دینے والا۔ اور اس کے مقابلے میں والذین آمنوا باللہ، جو ایمان لائے اللہ کی ذات کے ساتھ، ورسول، اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے، یعنی جو مسلمان ہیں، اہل ایمان، آخری امت ہے، یہ سب رسولوں اور پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، ولم یفرقوا، اور نہیں تفریق کرتے بین احد منہم، ان رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی، یعنی ہم یہ جو امت محمدیہ یہ ایسی نہیں ہے کہ حضور پر تو ایمان لائیں اور حضرت عیسیٰ کا انکار کریں، حضرت موسیٰ کا انکار کریں، یہ تفریق ایمان لانے میں نبیوں میں نہیں کرتے، یہ سب نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کو عنقریب دیں گے ان کے اس عمل کا اجر خوب۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا الرحیم، اور ہیں اللہ بہت مہربان، بہت بخشنے والے، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت رحیم ذات ہیں۔ تو اس لیے کسی سے اگر بھول چوک سے غلطی ہو جائے تو وہ معافی کے درجے میں، اور جو کھلے بندون غلطی کا ارتکاب کرے سمجھانے کے باوجود غلطی پر چلے تو اس کو سزا دینے والے ہیں، اور جلدی سزا نہیں دیتے، وہ مہربان ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔